بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس پروگرام میں ہم نفس مطمئنہ کے متعلق بات چیت کریں گے، کیونکہ آپ سے کافی ڈیٹیل میں نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے لیے جو ہم نے بات چیت کی، تو اس میں یہ سامنے آیا کہ آخر یہ انسان کی ترقی کا جو انحصار ہے وہ کس کے اوپر ہے۔ اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شیطان ہے، شیطان پر غلبہ کس طریقے سے پانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ وہ ہمارا ہوا نفس لوامہ یہ ہوا کہ آپ کے اندر عقل اور بصیرت کس طرح کام کرے، کہ یہی محبت ہے۔ اگر اس میں عقل و بصیرت ہوگی تو وہ کوئی غلطی یا انتہا پسندی یا جنون اور شدت والی بات نہیں کرے گا، بلکہ عقل سلیم سے دیکھ بھال کر اس کو مشاہدہ کر کے محبت کرے گا، تو وہ زیادہ پائیدار اور ٹھوس ہوگی، کیونکہ دوسرے آدمی کو اسٹڈی کرے گا، اس میں ہوگا۔ اب یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ انسان کی انتہائی حالت ہے ذہنی عظمت کی، جس میں کہتے ہیں انسان مطمئن ہو جانا، اپنے آپ میں مطمئن ہو جانا، کہ اس کو یہ جو کہ دنیاوی جو لوامہ ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ مل جائے ٹھیک ہے، روٹی ملی تو ٹھیک ہے، جیسے ملی ٹھیک ہے، شادی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، بچے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ وہ یہ مطمئن ہے، یا الہی رضا الہی جسے کہتے ہیں، ہر چیز میں خدا کی رضا پر چلنا۔ یہ ایسا سکون ہے کہ اس کو پانے کے لیے لوگ بڑی ریاستیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کے لیے اپنے آپ کو مارتے ہیں، لیکن اس کا جو نفسیاتی طریقہ کار جو میں نے ABC سمجھا ہے وہ آپ سے سمجھے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے خواہشات یا جبلت سے لڑیں گے تو شدت ہوگی، تو وہاں ٹکراؤ ہوگا۔ ہم نے اس حصے سے ٹکراؤ نہیں کرنا۔ خیالات آئیں، خیالات کو خیالات سمجھیں، اس کو عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ مثال تو میں مس اے یا زی کے ساتھ جنسی تعلقات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کے لیے یہ کر رہا ہوں اور میرے پاس جوش ہے۔ ساتھ یہ سمجھے یار، یہ اگر میری بہن ہو، کوئی اس طرح کرنا چاہے تو پھر میرا کیا فیلنگ ہو۔ یعنی کہ اس طریقے سے بصیرت کو استعمال کے عقل کو بھی غلط کام کرنے لگے تو اس کے نیگیٹو پہلو کو سامنے رکھ کر اس سے اپنی سیلف کریکشن کرے۔ اس کو دبائیں گے تو شدت بڑھے گی۔ تو ہمارا کام ہے یہ اس طرح نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے صبر، شکر، اور پھر اس چیز کو جو آپ کو ٹیمپٹیشن دے رہی اس چیز سے دور ہو جائیں، تاکہ نہ وہ سامنے ہو، نہ آپ پر اس کا اوپر اثر ہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں انتہا پسندی نہ کریں، میں پرفیکٹ ہو جاؤں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ بھائی پرفیکٹ تو خدا کی ذات ہے۔ کئی ایک لوگ مذہبی طور پر پرفیکشن کے چکر میں بہت سی نفسیاتی بیماریوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ وہ جی میرے اندر کوئی گندے خیالات نہ ہوں، لہذا وہ اس خیالات کو دھونے کے اندر وہ اپنے کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دھونے شروع کر، obsession واشنگ کا ہو جاتا ہے۔ اٹ ڈپینڈس پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی، کیونکہ میرے پاس آپ کی دعا سے کئی قسم کے پیر و مرشد بھی آتے ہیں اور لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں جی میرا دماغ میرے قابو میں نہیں ہے، میرا دماغ الٹا چلتا ہے، جس چیز کو لوگوں کو میرے متعلق یہ سوچتے ہیں میرے اندر کی زندگی یہ ہے، کیوں میں خیالات سے لڑ رہا ہوں، حالانکہ وہ گند بھی نہیں کر رہا اس کے باوجود۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں یہ رکھیں کہ پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے، ہم سے غلطی ہونا واجب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے تم سے غلطی ہوں گی اور معاف کرنا میری عادت ہے۔ اگر آپ ذہن میں یہ نہیں رکھیں کہ غفور رحیم ہے، مالک دو جہاں ہے، وہ سب چیزوں کو معاف کرنے والا ہے، اتنی دیر تک آپ اس عظمت پر نہیں پہنچے۔ پھر اس کے بعد پھر ایسا اسے کہتے ہیں سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن، ایسا اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور تھنکنگ کا مادر جو ہے نا فینٹی کے بعد ریئلٹی آبزرویشن چیک کرنا، اس کا ریزننگ کرنا، انسائٹ پیدا کریں اپنے۔ جب یہ چیز پیدا ہوں گے تو وہ جو آپ غلط کام کر رہے ہیں وہ نیکی میں کنورٹ ہو گئے، کیونکہ پہلے شیطانی فطرت تھی، نیت تھی، اب یہ آپ کی مثبت یہ انسانی فطرت ہے۔ جو آپ کا پہلا کام چل رہا تو شیطانیت تھی، جنون، سوچنا ہی نہیں، اندھا دھند۔ اور جب یہ کریں گے تو 10 دفعہ سوچیں گے، یو تھنک 10 ٹائم بفور ٹیکنگ این ایکشن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ کے اندر خیالات کی الغار آئے تو گناہ نہیں ہے جب تک عمل نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا شدت خوف گناہ کی شدت کا خوف جو ہوتا ہے، یہ شیطان کا ایک اور ٹیکنیک ہوتا ہے۔ میں اس کو اسی چکر میں ایسا پھنسائے رکھوں کہ یہ کام کرنے قابل ہی نہ رہے، میں اس کو اتنا مینٹل کر دوں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ رکھے اچھائی برائی کی، اور میں اس کی انرجی ساری اسے ضائع کر دوں۔ نماز میں یہ کروں گا وہ کروں، وہ فارمیلٹی میں اتنا چلا جائے، ٹائم گزر جائے، وہ یہی تو وہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان بڑا چلاک ہے، وہ اتنا سادہ نہیں جتنا سمجھتے ہیں۔ تو ذہن بڑی بڑی چلاکیاں کرتے ہیں۔ یو آر اسمارٹ، یو انڈرسٹینڈ یور سیلف،
اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں. ان جگہ نہ جائیں جہاں آپ کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور اگر ٹیمپٹیشن ہوئی ہے تو اس کا متبادل کو ٹیکنیک کام میں لگا دیں تاکہ ذہن میں اس کی شدت کا ہے جوش ختم ہو جائے. جوش ختم کے لیے بعض کام یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فزیکل ایکسرسائز ٹینشن دور کرنے کے لیے ٹیکنیک، وہ ہم کسی ٹاپک پہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کی شدت کو کم کر سکیں. اب اس کے بعد آ گیا نفس مطمئنہ کے لیے یہ آخری سٹیج ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو اس مقام پر لانا ہوتا ہے. اب اس میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ان کے نفس سے جو تھا مطمئنہ کتنی عظمت کا تھا، بار بار ان کا ذکر آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بار بار قربانی دی ریزننگ کے ساتھ. پہلی میں نے قربانی آپ کو بتائی، بچہ کوئی نہیں تھا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کی عظمت کی وجہ سے حج ہے کہ کیا، جب وہ پانی نہیں ملا، ایڑیاں رگڑیاں، اور اس سے آب یہ زمزم کا سلسلہ چلا. پھر آپ لوگ جاتے ہیں صفا مروہ میں کیا کرتے ہیں، یہ اس چیزوں کو یاد دلاتے کہ یہ وہ بندے تھے، انہوں نے یہ کیا اور یہ ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ریچول کریں، نہیں، اس کے پیچھے یہ سمجھے کہ ہوا کیوں، ہم کر کیوں رہے. مثلا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کسی کوئی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں وہ اندھا دھند کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے. تو جو بھی عبادت اگر سوچ سمجھ کر کریں گے، خدا کو محسوس کریں کہ آپ کو اس کا سکون آگا. کیونکہ جب آپ یہ محسوس کریں گے میں اور میرا خدا کا یہ رشتہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں، تو آپ کو ایک اندر لذت، سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہوگا، دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے. اس پروگرام کے بعد میرا ایک پرانا پروگرام ہے نماز کے اوپر، وہ میں اس کو اٹیچ کر دوں گا تاکہ سمجھ جائیں گے نماز کیسے پڑھنی چاہیے. یہ نہیں یار کہ میں بہت زیادہ ہوں، میں بھی تو آپ ہی میں سے ہوں نا. میں نے بھی یہ کتابیں پڑھی، سیکھی اور پھر اس کو محسوس کیا. مذہب میں احساس کا نام ہے، محسوس کرنے کے، فلسفہ نہیں ہے، یہ ریچول نہیں ہے، رسومات نہیں ہے. اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں، مذہب یہ کہتا ہے اس کو پانے کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کس چیز کو اصول کے لیے آپ کو طریقہ کار کیا ہے، کیا ٹیکنیک ہے. صوفیزم بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن صوفیزم میں وہ ریچول میں جاتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ٹیکنیک اور میتھڈ کرتے ہیں جس کے اندر ان کے اندر ایک آئی میں سے کنسنٹریشن یا ایک ریچول کے اندر ان کو سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور وہ ریاضت سے کرتے ہیں، کئی ایک اسپرچل لو میں کرتے ہیں، کئی کسی کے لو میں لاس ہو کر تو اس کے اوصاف کے اندر گم ہوتے ہیں. یہ تو دنیاوی ہوئی نا. اور جو یہ صوفیزم ہے اس میں یہ ہے وہ کریٹڈ این آلٹر اسٹیٹ آف مائنڈ. جو نفسیات کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا کرنا کہ دنیا سے کٹ آف ہو کر ایک نقطے پر اکٹھا ہو جائے اور وہ اس کے اندر گم ہو جائے. لہذا اس کے لیے انہوں نے ڈانس یا مختلف پریک قسم کی رکھی ہوئی تھی ہیں. لہذا لیکن اگر اس میں وہ طریقہ کار نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو وہ ہم اس کو عبادت نہیں کہیں گے، وہ تو اپنے ذہنی سکون کے لیے ہے. خدا کو کریں لیکن خدا کا نام نہ ہو، خدا کی عبادت نہ ہو، خدا نے جو بتایا وہ چیزیں نہ ہوں اور صرف اللہ اللہ ہو کرتے رہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ مزاروں پر کس قسم کے ٹیکنیکس ہیں. کئی نشہ کر کے کر رہے ہیں، کئی کسی طریقے سے، کوئی دھوم مچا کے، کوئی ڈھول ڈھمکا کر کے. یہ سارے ایک وہ کیفیات پیدا کرتے ہیں. لیکن اللہ میں نے یہ تو طریقہ نہیں کہا. اللہ میں تو سادہ سا کہا ہے کہ میرے پاس ہو، مجھے محسوس کرو، میرے سے کنیکشن کرو. یہ دل کا معاملہ ہے، کوئی دل لگی نہیں. جتنا آپ گہرا دل ان سے لگائیں گے، مولا بھی اتنی دل لگائے. اٹ از اے ٹو وے کمیونیکیشن. لہٰذا جو شخص نماز روزہ میں جو میں طریقہ کار اس کے بعد دیکھیں گے وہ اڈاپٹ کرتا خود ایک ٹیکنیک ڈھونڈ لیتا ہے، کس وقت کہاں کس خاموشی میں کس طریقے سے بیٹھ کر کس طرح عبادت کرنا ہے، کس طریقے سے اسٹیٹ آف آلٹر اسٹیٹ آف مائنڈ کرنی ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے بول تم کیا چاہتا ہے. توکل، خدا سے محبت، خدا سے لگاؤ، یعنی کہ اس کو مانو. مجھے اپنے اللہ پر مان ہے، میں اللہ کو یاد کر کے یہ کہہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہت واقعات ہو جاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتے کہ وہ دکھاتے پھرتے ہم یہ ہیں، وہ اللہ کے مست لوگ ہوتے ہیں، دنیا سے آزاد. ان میں صبر کا مادہ بہت ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کو مدد رکھتے ہوئے صوفیزم یا کوئی بھی ٹریک اڈاپٹر یہ دیکھیں کیا یہ ہم عقل کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہیں. فرمایا جس وقت آپ کو نشہ ہو نماز مت پڑھیں. کیا مطلب؟ اگر آپ نشے میں آپ کو پتہ نہیں خدا کیا ہے کیا نہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے رکعتیں پڑھ دی ہیں، دماغ کہیں اور ہے، قرآن شریف نہ پڑھ رہے، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کاروباری خیالات. تو یہ چیز ہے
عبادت کرتے ہوئے فقط خدا کے ساتھ طریقہ دنیا سے کٹ آف. یو گو انٹو اے ڈفرینٹ ورلڈ, اے ڈفرینٹ روحانی اور محبت, اس میں پاکیزگی ہے, اس میں لالچ نہیں ہے, حسد نہیں ہے. اگر لالچ حسد کے لیے جائیں گے نمازیں پڑھیں تو اس کا مطلب ہے نماز اس لیے پڑھی کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں, مجھے جاب مل جائے. تو یہ پھر اللہ سے پیار تو نہ ہو. یہ تو کاروبار ہوا, اللہ میں یہ کر دو تو میں جس دن کام ہو جائے تو اس بعد کہاں اللہ میں یار کہاں. تو پلیز یہ نہیں کہ میں اگر بہت پہنچا ہوا شخص ہوں, نہیں, میں نے یہ چیزیں اس میں سے یعنی کہ حاصل کی, تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کس طریقے سے. لہٰذا یہ نماز روزہ جو ہے اس کے ٹیکنیک بتائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئی شوڈ سی مائی ٹائم آلسو. اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے کی طرح, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا. ان کا نفس کی طاقت دیکھو, بچہ چھوڑ کے چلے آیا, پھر بچہ آیا, خیال آیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری لیے اپنا کوئی عزیز ترین قربانی دو. کہا اللہ میں میری تو یہی عزیز ترین چیز ہے جس کے لیے میں اس دنیا میں کوششیں کر رہا ہوں, کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام, اس کو قربان کر دو. انہوں نے ثابت کیا میں مادیت انسان کی خواہشات سے بالا تر ہو کر میں اپنا خدا کی رضا کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دیا. مولا نے ان کا پھر انجام بھی کیا دیا, قربانی ہر سال, حج بیت اللہ, اسی طرح چکر, اس گھر کی طرف جانا جو انہوں نے بنایا تھا. کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وہ نام بلند کر دوں گا لوگ یاد کریں گے. کیوں؟ وہ مشرکین میں نہیں تھے, وہ ان کا ایک ہی کام تھا, خدا ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے. اس کو ثابت انہوں نے لاجک سے کیا. جتنی اس کی ہسٹری دیکھ لیں, میں نے جتنے پروگرام بتائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں عظیم ہے. انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دیا اپنے مولا کے لیے, جو حکم کرتا تھا اس کے لیے کر دیا. وہ کوئی امیر نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہونا چاہیے آئی میں سے پیغمبر, وہ تو امیروں میں سے ہونا چاہیے, اس کو دولت ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اللہ میں یہ نہیں دیکھتا. اللہ میں کہتا ہے میں نے بندہ چوز کیا ہے. دولتیں جو ہوں گے وہ لوگ کہیں گے دولت والا لہٰذا اس کے فالو کرو. نہیں, میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں, وہ میرا خاص بندہ ہے, وہ میرا ایک ماڈل ہے. جو میں نے لکھا ہے وہ اس کے ہے, لیکن وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کے بندے ہیں, میرے پیارے بندے ہیں. اور اگر یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جی میری عبادت کو نہ کرنی, میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہ ہو جائیں یا کوئی ایسی میں غلطی نہ کر بیٹھوں. میں قرآن شریف کی آیت اس لیے نکال کے بتانا چاہتا, وہ کہیں گے یہ آپ مذہبی اور پریچنگ کر رہے ہیں. میں نے آپ کی عقل بصیرت جو ہے نا اس سے بات کر رہا ہوں, یعنی کہ آپ کا جو نفس ہے نا, نفس مطمئنہ اور نفس آپ کا جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسان کی شیطان کہاں ہے, انسان کہاں ہے اور عظمت کہاں ہے. میں وہاں تو نہیں پہنچ سکتا, میں وہ درمیان والے راستے پر زور کروں کہ میں اس پر پہنچ جاؤں تاکہ پھر میں ایک بے نیاز شخص ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ سر جی آپ کی ترقی کا کیا راز ہے. میں یہ بڑائی کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں نا, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ودیت ہوتی ہے. یہ تو گرد کے کوئی ماڈل ہوتے ہیں اور وہ اس میں ایک بے لوث بے نیاز ہوتا ہے. سب کو ہوتے ہوئے وہ اپنے مست ہوتا ہے. مثلا جب میں نے پڑھنا تھا, میرا جو اس کا گول تھا یہ پی ایچ ڈی تھی, اس کے بعد میرا گول تھا سائیکو تھراپی. اب میرا گول یہ ہے جو اے بی سی میرے پاس ہے میں لوگوں کو پاس آن کر لوں, کیونکہ ہر ایک شخص عظیم بن سکتا ہے بشرطے کو اپنے آپ کو سمجھے, اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے. لاسٹ پروگرام میں, کیونکہ ہیں تو بہت سے بن سکتے ہیں, لاسٹ پروگرام میں بتاؤں گا کہ نفسیاتی کیا ٹیکنیکس ہیں جو طریقہ کار. لوگوں نے پوچھا جی سر وہ کیا کتاب تھی, تو یہ میرے دوست یہ تھے A Path of Self Recognition. اس میری ہے زندگی کا حصہ کہ میں کس طرح سے کیڑا مکوڑا تھا اور بڑھتے بڑھتے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور اس میں میرے پیچھے کون کون سی ہستیاں تھیں, میں نے کیا کیا کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو گیا, مجھے کیوں اس قسم کے گھر میں ایسے بچے اور ایسی بیوی تھی کہ میں کوئی سلیکٹ کر کے تو نہیں آیا تھا, آئی واز ارینج میرج. اور پھر فریکوینسی کیوں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کیوں صبر پیدا کیا اور کیوں محبت پیدا کی, اور میرے ساتھ کچھ کوتاہیاں ہونے کے باوجود میری بیوی کتنی عظیم ہے کہ اس کے باوجود اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات نہیں ان چیزیں بات شیئر کرنے کی, کہ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر.
ایک دوسرے کی فریکوینسی، ایک دوسرے کے اندر جھانکیں، اس کے چہرے نہیں، اس کو نیت کو پڑھیں اور خلوص سے دل سے ہو. یہ نو کہ آپ پہلے پری ڈسپوزیشن ہے کہ یار میں نے تو اس کو 4 لتر مارنے ہیں، یا یہ نہیں ہے کہ میں تو جس میں گم ہوں، چاہے وہ امریکن ہے اور مشرق ہے یا کوئی ہندو ہے، وہ جو مجھے عشق ہو گیا ہے. وہ اللہ کے بندے، عشق ہے، پہلے اپنے آپ سے عشق کرو، پھر جو کرنے والا ہے دیکھو اس میں آپ میں کامن چیز کیا ہے، پھر یہ دیکھو کہ اس کی بھی فریکوینسی اسی لیول کی آ رہی ہے کہ یک طرفہ فریکوینسی ہے، یک طرفہ محبت ہے. تو اس چیز کو پانے کے لیے اپنا نفس جو ہے آپ کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں اب اینڈ پر اسی کا چند ایک ورڈ آپ کو بتا دیتے ہیں، قرآن شریف میں آئے ہیں جو اس لیول پر آتے ہیں. فرمایا وہ مخلصین ہے، وہ عابدین ہے، وہ متفکرین ہے، وہ مومنین ہے، وہ متوکلین ہے، وہ صابرین ہیں، وہ مومنین ہے. خدا ان سے راضی اور خدا سے راضی. ہاں، وہ اللہ سے خوش ہیں، وہ جو کہا اس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو نالج دے رہا ہے وہ ایک مطمئن انسان کے لیے دے رہا ہے، کیونکہ ہماری روح بے چین ہے تو اس کو مطمئن کرنے کے. تو وہ اس پر مخلصین ہے کہ مخلص ہو کر آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سمجھتے کہ اس سے بہتر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس کو خدا کے ساتھ راضی اور اللہ اس سے راضی، اس نے اس دنیا میں بھی سب کچھ حاصل کر لیا. آخر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے صابرین ہوتے ہیں، ان کو یہ لالچ نہیں ہوتا، وہ یعنی کہ جو ملا ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے جو دیا آگے دو. وہ ان کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرح غنی ہوتے ہیں، وہ دینے والے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ قربانی دینے والے ہوتے ہیں. ان کا جو ہوتا ہے نا سلسلہ نیت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کی بہتری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور سب اس طریقے سے چل رہے ہیں. تو لہٰذا ان شارٹ مجھ سے جو بھائی بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس کے بیان کرنے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. ٹائم کم ہوتا ہے، میرے پاس بہت سا نالج ہوتا ہے، وہ میں سارا کاٹتا رہتا ہوں. اب دیکھیں ان گنت یہ سوالات ہیں، ان گنت چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں. آخر میں یہ کہوں گا محبت ایک کرب ہے، یہ وہی جانے جس کے دل کو لگی ہو. دوسرا آدمی کو کیا پتا، کیونکہ جس کو خدا سے محبت ہے اسے لاؤ میں، جو کسی عورت کی محبت میں مبتلا اسے، جو دولت کی محبت، تو جب وہ چھوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو اندر کرب اور بے چینی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن، ڈپریشن، ایگریشن. یعنی کہ وہ بندہ تو وہی ہوتا ہے، وہ اس کی روح ریگریس کر کے بچگانا بن جاتی ہے، اس کا اپنے آپ میں کچھ نہیں. ریگریشن، ڈپریشن، ایگریشن، غصہ میں اپنے آپ کو مار دینا، کسی کو مار دینا، اگر ذہنی نہیں قابو ہے، جنون طاری ہے. اس طریقے سے ڈپریشن، پھر وہ کئی ایک ڈیفینس میکنزم ڈھونڈتا ہے. جن لوگوں کو جب یہ جھٹکا لگتا ہے کسی محبت میں تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جائے وہ اس کو اپنی اصلاح کر کے آگے چلیں. وہ کہتے ہیں جی شادی کرنا ہی گناہ ہے، عورتیں ہیں ہی برا. میں کئی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ دیکھیں وہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی محبوبہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہوتی ہے. تو ہر ایک اس کو کہتے ہیں سبلیمیشن، کہ اس کے متوال کا اور طریقہ کر لیتے ہیں. بس اگر محبت نہیں ملی تو اس طریقے کے ایکٹیویٹی کی کہ جس سے محبت چاہتے ہیں اس کے لیے کاپی کرنا، اس کے لیے ایک رول پلے کرنا اور ایسا لباس پہننا، ایسی ایکٹنگ کرنا. وہ جو فلانی ایکٹریس کو پسند کرتا ہے تو اس کے یہ ٹیکنیک ہے، یہ اس کو پسند ہے، میں بھی ایسے بنوں. لیکن وہ کاپی کر رہی ہے، اس کی فریکوینسی کو ملے، اس کے اندر کے سیلف سے ملے. تو کمیونیکیشن ہونی چاہیے، فریکوینسی روح کی ہونی چاہیے. جسم سیکنڈری ہے، جسم کی طرف جاتے رہیں روح کی طرف، لیکن وہ روح سے جو جسم کی طرف آتے ہیں وہ پاکیزگی ہے. جو جسم سے روح کی طرف جا رہے ہیں تو گندگی سے بعد میں محبت کی طرف آئیں تو وہ مضبوط نہیں ہو سکتے. ان شارٹ بہت سی چیزیں اس وقت کہی جا سکتی ہیں، میں ٹائم کی ہمیشہ غلطی کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر کچھ ہو سکا تو میں اس پر کروں گا. ان دا مین ٹائم آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں. drm@gmail.com. اللہ آپ کو خوش کرے. محبت بانٹو تو محبت ملے گی، اگر آپ نفرت بانٹو گے تو نفرت ملے گی. اگر دنیا میں خوشیاں تقسیم کرو گے تو خوشیاں آپ کو ملیں گی. اگر آپ سے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، معاف کر دیا، دوسرے دن وہ ایسا چینج ہو کے آپ کا دوست بن جائے گا. تو اٹس آل اپ ٹو یو.
آپ اپنی روح سے جو عمل لینا چاہتا ہے، فرسٹ اسٹیج پر اینیمل رہنا چاہتے ہیں، نمبر 2 پر یہ عقل و بصیرت والے رہتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، خدا اس کے میں رضا ہے، جو مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تب بھی خوش ہیں، وہ اگر نہیں ملا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا ہے، وہ بہتر جانے، میں تو اس کا بندہ ہوں، ایسے جیسے کہتے ہیں من موجی، خدا سے یاری اور شان بے نیاز، جو مل گیا اس کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا اس کو بلاتا چلا جائے، میں زندگی کے ساز بجاتا چلا گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔